اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فضائل رمضان، مؤلف حضرت مولانا الحاج مولوی محمد زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث، مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور۔ اس کی فصل اول میں 10 حدیثیں رمضان شریف کے فضائل میں، دوسری فصل میں 7 احادیث لیلۃ القدر کے بارے میں اور سورہ قدر کی تفسیر میں، تیسری فصل میں 3 احادیثیں اعتکاف کے فضائل میں، خاتمے میں ایک طویل حدیث جو بہت سے بہترین مضامین پر مشتمل ہے، غرض کی یہ معلوم کرنے کے لیے کہ رمضان المبارک کتنی بڑی نعمت ہے، انوار الہی اس ماہ میں کتنی کثرت سے نازل ہوتے ہیں اور ان کے حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے، اس میں ملاحظہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، حامداً و مسلیاً و مسلمہ۔ حمد و صلات کے بعد یہ چند احادیثوں کا ترجمہ جو رمضان المبارک کے بارے میں وارد ہوئی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت العالمین ذات نے مسلمانوں کے لیے ہر باب میں جس قدر فضائل اور ترغیبات ارشاد فرمائے ہیں، ان کا اصل شکریہ اور قدردانی تو یہ بھی تھی کہ ہم ان پر مٹ مٹتے، مگر ہماری کوتاہیاں اور دینی بے رغبتیاں اس قدر روز افزوں ہیں کہ ان پر عمل تو درکنار، ان کی طرف التفات اور توجہ بھی نہیں رہا، حتیٰ کہ اب لوگوں کو ان کا علم بھی بہت کم ہو گیا ہے۔ ان اوراق کا مقصد یہ ہے کہ اگر مساجد کے ائمہ، تراویح کے حفاظ اور پڑھے لکھے حضرات جن کو دین کی کسی درجے میں بھی رغبت ہے، اوائل رمضان میں اس رسالے کی مساجد اور مجامع میں سنا دیا کریں تو اللہ کی رحمت سے کیا بعید ہے کہ اپنے محبوب کے کلام کی برکت سے ہم لوگوں کو مبارک مہینے کی کچھ قدر اور اس کی برکات کی طرف توجہ ہو جایا کرے اور نیک اعمال کرنے کی زیادتی اور بدعمالیوں کی کمی کا ذریعہ بن جایا کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر حق تعالی شانہ تیری وجہ سے ایک شخص کو بھی ہدایت فرما دیں تو تیرے لیے سرخ اونٹوں سے، جو کہ بہت عمدہ مال شمار ہوتا ہے، بہتر ہے اور افضل ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ مسلمانوں کے لیے حق تعالی شانہ کا بڑا ہی انعام والا مہینہ ہے، مگر جب ہی کہ اس انعام کی قدر بھی کی جائے، ورنہ ہم جیسے محروموں کے لیے ایک مہینہ تک رمضان چلانے جانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا چیز ہے تو میری امت یہ تمنا کرے کہ سارا سال رمضان ہی ہو جائے۔ ہر شخص سمجھتا ہے کہ سال بھر کے روزے رکھنے کار دارت، مگر رمضان المبارک کے ثواب کے مقابلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لوگ اس کی تمنا کرنے لگیں۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہے کہ رمضان المبارک کے روزے اور ہر مہینے میں 3 روزے رکھنا دل کی کھوٹ اور وساوس کو دور کرتا ہے۔ آخر کوئی تو بات ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم رمضان کے مہینے میں جہاد کے سفر میں باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار افطار کی اجازت فرما دینے کے روزے کا اہتمام فرماتے، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکماً منع فرمانا پڑا۔ مسلم شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ ایک غزوے کے سفر میں ایک منزل پر اترے، گرمی نہایت سخت تھی اور غربت کی وجہ سے اس قدر کپڑا بھی سب کے پاس نہ تھا کہ دھوپ کی گرمی سے بچاؤ کر لیں۔ بہت سے لوگ اپنے ہاتھ سے آفتاب کی شعاؤں سے بچتے تھے۔ اس حالات میں بھی بہت سے روزے دار تھے جن سے کھڑے ہو سکنے کا تحمل نہ ہوا اور گر گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک جماعت گویا ہمیشہ تمام سال روزے دار ہی رہتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سینکڑوں روایات میں مختلف انوار کے فضائل نقل کیے گئے ہیں، جن کا احاطہ تو مجھ جیسے ناکارہ کے امکان سے خارج ہے ہی، لیکن میرا یہ بھی خیال ہے کہ اگر ان کو کچھ تفصیل سے لکھوں تو دیکھنے والے اکتا جائیں گے، اور اس زمانے میں دینی امور میں جس قدر بے التفاتی کی جا رہی ہے وہ محتاج بیان نہیں۔ علم و عمل دونوں میں جس قدر بے پرواہی دین کے بارے میں بڑھتی جا رہی ہے وہ ہر شخص اپنی ہی حالت میں غور کرنے سے معلوم کر سکتا ہے۔ اس لیے 21 احادیث پر اکتفا کرتا ہوں، یعنی بس کرتا ہوں، اور ان کو 3 فصلوں میں منقسم کرتا ہوں۔ فصل اول رمضان المبارک کے فضائل میں، جس میں 10 احادیث مذکور ہیں۔ دوسری فصل شب قدر کے بیان میں، جس میں 7 حدیثیں ہیں۔ تیسری فصل میں اعتکاف کا ذکر ہے، جس میں 3 حدیثیں ہیں۔ اس کے بعد خاتمے میں ایک طویل حدیث پر اس رسالے کو ختم کر دیا۔ حق تعالی شانہ اپنی کریم ذات اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اس کو قبول فرماویں اور مجھ جیسے سیاہکار کو بھی اس کی برکات سے انتفاع کی توفیق عطا فرماویں۔ فإنہ بر جواد کریم۔